فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. سورہ ذاریات کی ابتدائی 23 آیات ہم پڑھ چکے تھے. پہلی آیات میں قسمیں کھائی گئیں اور مقسم علیہ یوم حشر قیامت کا دن. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. جس کا تم سے وعدہ کیا گیا قیامت کا وہ لازماً
سچ ہے، ہو کر رہے گا۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، جزا و سزا جزائے اعمال ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد پھر آیات ہم نے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ یہ آسمان جو جالی دار ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اور کتنی ہی چیزیں تمہارے لیے تخلیق فرمائی ہیں۔ یہ دنیا اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی۔ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ اگر یہ بات ہم پر واضح رہے، ہمارے ذہنوں میں کندہ رہے کہ ہمیں جو اس دنیا میں بھیجا گیا تو کس غرض کے لیے، کس کام کے لیے، کس مقصد کے لیے؟ انتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا مطلوب نہیں ہے۔ یہ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کا جو ایک وقفہ ہے، کس لیے ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو قرآن حکیم کا تو کوئی ایک صفحہ بھی ایسا نہیں جہاں کسی نہ کسی اعتبار سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آخرت کا انذار موجود نہ ہو، آخرت کا ذکر موجود نہ ہو۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کب ہوگا وہ قیامت کا دن۔ یوم ہم علی النار یفتنون، وہ دن ہوگا کہ جب کہ انہیں آگ پر تپایا جائے گا، سیکا جائے گا، الٹایا پلٹایا جائے گا۔ پھر متقین کا ذکر، ان المتقین فی جنات وعیون، متقین جو ہیں وہ باغات میں ہوں گے جس میں چشمے رواں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، وہ اپنے رب کی دین کو لے رہے ہوں گے برضا و رغبت، ذوق و شوق کے ساتھ، اس لیے کہ وہاں گویا کہ اہل ایمان جو ہے وہ مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ میزبان ہیں۔ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اس لیے کہ یہ لوگ تھے کہ جو دنیا کی زندگی میں محسنین میں تھے۔ اب ان کا ذکر جو ہو رہا ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ آخری آیات جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، رات کا کم ہی حصہ ہوتا تھا کہ جس میں یہ غفلت کی نیند سوتے تھے۔ اب یہاں گویا کہ بندہ مومن کا جو اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور اس میں رات کو جو اسے گوشہ تنہائی میسر ہے، تنہائی کے لمحات میسر ہیں، تو اس میں اپنے رب کے ساتھ وہ ایک تقرب چاہتا ہے، اس کا قرب چاہتا ہے۔ تو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، اور خاص طور پر صبح صادق کا وقت، رات کا آخری پہر، اس میں تو اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق ہے، اللہ نے متعین کر دیا سائلین کے لیے اور محرومین کے لیے۔ پھر آگے ذکر کیا وفی الارض حیات للموقنین، یہ زمین جس پر تم چلتے ہو، دوڑتے ہو، سیر و سیاحت کرتے ہو، اس میں ہر چہار طرف تمہارے لیے نشانیاں ہیں اللہ کی خلاقیت کی، اللہ کی عظمت کی۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود اپنی ذات پر تو غور کرو، کیسے کیسے اللہ کے انعامات و احسانات تمہارے اوپر ہیں۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ انسان اگر اپنے جسم کے مختلف نظاموں پر غور کرے تو اس درجے نازک نظام ہے۔ بعض ہارمونز کا لیول جو ہے انسان کے بلڈ میں نینو گرامز تک ہوتا ہے، گویا کہ 1 گرام کا بھی 1000واں حصہ، اس کو میئر کرنا ہی تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن اب ہمارے پاس جو ہے کچھ ایسے گیجٹس ہیں کہ جس سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ پیچوٹری گلینڈ جو ہے انسان کے دماغ کے بالکل بیس میں، اس کے باٹم پر ایک چھوٹا مٹر کے دانے کے برابر ایک چھوٹا سا گلینڈ ہے، وہ کیا کچھ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت مضبوط کر دی، کس طرح وہ آپ کے جسم کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو وفی انفسکم افلا تبصرون، کیوں غور نہیں کرتے، کیوں بصیرت سے کام نہیں لیتے؟ فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، تو قسم ہے اس آسمان اور زمین کے رب کی، یہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے حق ہے، جس قیامت کی تمہیں وعید سنائی گئی وہ حق ہے، لازماً ہو کر رہے گا، یہ قرآن حق ہے۔
مثل ما انکم تنطقون، اتنا ہی حق ہے جس طرح کہ تم باہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو۔ کوئی شخص دوسرے سے رو دردو اگر کلام کر رہا ہو تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ تو گویا کہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے آواز اس کے کان تک پہنچ رہے ہیں، اس کے زبان سے نکلے ہوئے اس کے کان تک پہنچ رہے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں۔ تو یہ تمام حقائق جو قرآن حکیم بیان کر رہا ہے وہ اتنا ہی حق ہے جس کی مثال ایسے ہے گویا کہ تم ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہو، مثل ما انکم تنطقون۔ اب آیت نمبر 24 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کی، اگرچہ قرآن حکیم میں بہت سی صورتیں ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، بالکل جو ابتدائی شعوری علم جو عمر ہوتی ہے اس کا ذکر بھی کیا گیا، اور اس کے بعد جب کہ وہ ایک جوانی میں انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا اور ان کا جو سب سے بڑا معبد تھا اس میں گھس کر ان کے تمام بتوں کو چکنا چور کر دیا، قرآن حکیم میں ذکر ہے، بڑی تفصیل سے ذکر ہے۔ یہ مختلف جو ہے مراحل ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے۔ فرمایا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک خبر نہیں پہنچی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو بہت ہی عزت والے مہمان اللہ نے بھیجے تھے ان کا واقعہ آپ کے علم میں نہیں ہے؟ حدیث کہتے ہیں بات کو، واقعے کو۔ ضیف ابراہیم المکرمین، یہ مہمان تھے کچھ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے اور مکرم تھے، بہت ہی تکریم شدہ، جن کی بڑی عزت کی گئی۔ اور مفسرین میں اس میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے یہ اصل میں فرشتے تھے، اور تفاسیر میں 3 کا ذکر موجود ہے، 3 فرشتے، حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل۔ یہ 3 تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجے تھے۔ اور بات یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی آمد کے ساتھ ہی معلوم ہو گیا ہو کہ یہ فرشتے ہیں، اللہ کے فرستادہ ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، بلکہ انہیں پہچان نہیں سکے۔ وہ یہی سمجھے کہ مسافر ہیں، کہیں دور دراز کا کوئی سفر ہوگا تو رستے میں یہاں ہمارے قریب سے گزرے تو میری طرف آ گئے۔ قرآن حکیم میں سورہ ہود کے اندر جو بڑی تفصیل سے ذکر موجود ہے، وہ آیات بھی میں نے خاص طور پر نوٹ کی ہوئی تھی، اس پر انشاءاللہ اس پر بھی بیان ہوگا۔ تو هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا پہنچی آپ کے پاس خبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی کہ جو بہت ہی معزز تھے، بہت ہی عزت والے تھے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب یہ تینوں اشخاص، تینوں فرشتے جو انسانی شکل میں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، تو انہوں نے فوراً سلام کہا۔ اب گویا کہ یہ جو گریٹنگز ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو تہنیتی الفاظ کہنا، ویلکم کرنا، خوش آمدید کہنا، یہ انسانی جسے آپ کہیے کہ تہذیب کا اور اخلاقیات کا حصہ رہا ہے۔ صرف انسانوں میں نہیں، آپ اگر دیکھتے ہوں کبھی چیونٹیوں کو، اگر ان کی ایک لائن جا رہی ہو اور ادھر سے دوسری لائن آ رہی ہو تو آپ ذرا غور کیجئے گا کہ ہر چیونٹی ایک چیونٹی سے مل کر گویا کہ تھوڑا سا سر جوڑ کر جو ہے کچھ غائب کچھ کہتی ہوگی یا گریٹ کرتی ہوگی۔ آج بھی آپ اس کا تجربہ کر لیجئے، اگرچہ زبان اللہ نے انہیں دی ہے یا نہیں دی ہمیں کچھ نہیں معلوم، اگرچہ قرآن حکیم تو ایک مقام پر یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کی ہر شے جو اللہ نے تخلیق فرمائی ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، اس زمین و آسمان، اس کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، لیکن تم اس تسبیح کو سن نہیں سکتے، اس کا تفقع حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ فرشتے جب آئے تو انہوں نے سلام کہا، قال سلام۔ اب یہاں دیکھیے جواب میں قوم منکرون، اب یہاں محذوف ہے، یہ نہیں کہ قرآن حکیم نے اگر کوئی قصہ بیان کرنا ہو تو اس کی ایک ایک بات کو جو ہے بالکل واضح کر کے بیان کرے، بہت سی چیزیں محذوف ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے سلام کیا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا ہوگا، انہیں کہا ہوگا تشریف رکھیے، کچھ حال چال پوچھا ہوگا، کچھ اور معلومات حاصل کی ہوں گی، کہاں سے آئے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، کیا قصد ہے، جس کا ذکر آگے آ بھی جائے گا۔ قوم منکرون، اب یہ محذوف ہے کہ انہوں نے اپنے ذہن کے اندر یہ بات
گویا کہ انہیں ان کے ذہن نے یہ بات سکھا دی کہ یہ کوئی اجنبی لوگ ہیں، منکر، جسے آپ قبول نہ کر رہے ہوں۔ معروف ہوا جو جانے پہچانے لوگ ہیں، لیکن منکر کون ہے کہ جن کو آپ کی گویا کہ عقل و شعور انہیں قبول نہیں کر رہا، آپ کے دیکھے بھالے یا جانے پہچانے لوگ نہیں ہیں۔ قوم منکر ہوں، اوپرے ہیں، یہاں ترجمہ اوپرے کا کیا گیا۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، تو گویا کہ تھوڑی دیر وہاں ان کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، اور اس کے بعد وہاں سے اب جب واپس آئے ہیں تو ان کے پاس ایک تھال تھا، اور اس کے اندر جو ہے کوئی بچھڑے کا کوئی ٹکڑا ہوگا، یہ بھی تفسیر بیان کی گئی، عجل حنیز یا عجل سمین جو یہاں کہا گیا، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پورا بچھڑا جو ہے وہ لا کر روسٹ کر دیا، اس کو تو گویا کہ روسٹ کرنے میں بھی گھنٹوں لگیں گے، لیکن کہ مراد یہ ہے کہ ان کی مہمان نوازی کے لیے، ان کی خاطر مدارات کے لیے وہ گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ فجاء بعجل سمین، اور لے آئے ایک خوب اچھا موٹا تازہ پلا ہوا بچھڑا ان کے لیے پکا کر۔ اب یہاں بہت سے سوال اگر پیدا ہوتے ہوں کہ کتنی دیر اس میں لگی ہوگی، کیا ہوگا، وہ ہوگا، ظاہر فریج فریزر تو تھے نہیں جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کچھ آپ نے نکالی اور فوراً مائکرو ویو کے اندر رکھی اور اس کے بعد جو ہے وہ مہمانوں کی خدمت میں پیش کر دی۔ بہرحال قرآن اس بات کو بیان نہیں کر رہا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو فرشتے آئے تھے انہیں بھی کوئی جلدی نہیں تھی، جتنی دیر انہیں اپنے اس کو تیار کرنے میں لگا ہوگا، ان کے لیے خاص طور پر وہ جو بچھڑا یا اس کا ایک ٹکڑا اس کو روسٹ کرنے میں یا اس کو بھوننے میں، اتنی دیر وہاں انتظار کرتے رہے، ان کے اوپر کوئی گراں نہیں گزرا۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، اور یہاں دیکھیے سمین کا لفظ ہے، سورہ ہود کے اندر حنیز کا لفظ ہے، انشاءاللہ بعد میں وہ آیات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فقربہ الیہم قال الا تأکلون، اور اس کے بعد جو وہ تشتری لائے ہوں گے، تشت ہوگا جس کے اندر وہ روسٹ جو ہے بھنا ہوا گوشت وہ موجود ہوگا، فقربہ الیہم، تو اس کو ان کے سامنے رکھ دیا، ان کے قریب کر دیا۔ قال الا تأکلون، اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھا نہیں رہے، گویا کہ وہ تشت کے اندر ان کے لیے جو بھی خوان لے کر آئے ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ موجود ہے، لیکن وہ اپنا ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں۔ قال الا تأکلون، تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے کہ بہرحال ایک جو بھی میزبان ہے آپ کے لیے اتنی اہتمام کے ساتھ کوئی شے لے کر آئے اور مہمان صاحب جو ہے وہ انکار کر دے، کھانے کو تیار نہ ہو، تو اس کے اوپر اپنے اوپر بھی اس کو طاری کیجئے تو یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے۔ تو فقربہ الیہم قال الا تأکلون فأوجس منہم خیفہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب ان سے ایک خوف اور اندیشہ محسوس کیا۔ یہ دو اعتبارات سے ہوتا تھا کہ اگر کچھ لوگ آئے ہوں آپ کو نقصان پہنچانے کی نیت سے، کوئی چوری یا ڈکیتی یا کوئی اور خون خرابہ کرنا ان کے مقصود ہو، تو وہ پھر اس گھر کا نمک نہیں کھاتے تھے، جو ہے کہ تو پھر نمک حرامی ہو جائے گی نا، کہ آپ نے اس گھر سے جو ہے استفادہ بھی کر لیا، ان کا جو ہے خوب کھانا پینا بھی آپ نے کیا اور اس کے بعد انہیں نقصان پہنچا کر چلے گئے، تو جسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ انسانی شرافت اور مروت کے خلاف ہے، لہذا وہ اس گھر کا کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ تو ایک مراد تو یہ ہے کہ انہیں اندیشہ ہوا کہ یہ شاید کوئی ان کا قصد ٹھیک نہیں ہے، نیت ان کی ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیے اب تک انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ جو انسانی شکل میں آئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، بہت سے اور روایات سے پتہ چلتا ہے، تو ان کے علم میں ابھی تک یہ نہیں آیا تھا، بلکہ یہ کہ وہ اسی ابھی شش و پنج میں تھے۔ فأوجس منہم خیفۃ قالوا لا تخف، اب جیسے ہی انہوں نے محسوس کر لیا ان مہمانوں نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب کچھ پریشان بھی ہو رہے ہیں، اور ممکن ظاہر ہے کہ انسان کی باڈی لینگویج بھی تو بتا دیتی ہے نا، اور انہیں یہ خوف محسوس ہونے لگا کہ شاید ان کی نیت جو ہے مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی ہے۔ فأوجس فی منہم خیفۃ قالوا لا تخف وبشروہ بغلام علیم، اس پر ان تینوں نے یہ کہا کہ ابراہیم کوئی خوف نہ کرو۔ اب گویا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈسکلوز کر دیا، اور دوسرے مقامات کے اندر جو ہے اس کا ذکر بھی ہے، انہوں نے ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، قوم لوط پر عذاب اللہ کی جناب سے طے ہو چکا،
اب ہمارے ذمے ہے ان پر عذاب جو ہے نازل کرنا۔ قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم، تو اس پر ان تینوں نے کہا کہ آپ کوئی خوف نہ کیجئے، کوئی اندیشہ نہ کریں، ہمارا قطعاً کوئی ارادہ آپ کو نقصان پہنچانے کا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ یہاں ڈسکلوز کر دیا، قرآن میں یہاں ذکر نہیں ہے لیکن سورہ ہود کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور پھر انہیں خوشخبری دی ایک ایسے بیٹے کی کہ جو بہت ہی علیم کا لفظ آیا، حلیم بھی ہے علیم بھی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جہاں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی خوشخبری دی ایک بیٹے کی، بغلام حلیم، جو بہت ہی بردبار، بہت ہی متحمل مزاج، گویا کہ حلم جس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے غلام حلیم۔ یہاں یا وبشروہ بغلام علیم، بہت ہی علم والا، گویا کہ بچہ تمہارے یہاں ایک پیدا ہوگا کہ جسے اللہ تعالیٰ علم اور حکمت سے نوازے گا، اور ظاہر ہے یہ بچہ کون ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، جو حضرت سارہ کے بطن سے تھے، حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور یہی بنی اسماعیل ہیں کہ جن میں ایک بہت بڑے وقفے کے بعد تقریباً 2500 برس کا ایک فصل ہے، اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد اور نسل میں حضور موجود ہیں۔ اور حضرت ابراہیم کو جو دوسری زوجہ تھی حضرت سارہ، ان کے بطن سے حضرت اسحاق ہیں، جن کے بیٹے حضرت یعقوب، اور اس کے بعد ایک سلسلہ انبیاء اور رسل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس نسل کے اندر جو ہے قائم فرما دیا، جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ دونوں انہی میں سے ہیں۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور پھر یہ کہ انہوں نے انہیں خوشخبری دی ایک ایسے بیٹے کی، لڑکے کی کہ جو بہت ہی علم والا ہوگا، جسے اللہ تعالیٰ علم اور حکمت سے نوازے گا۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ، اب دیکھیں اب تک جو مکالمہ ہو رہا تھا تو وہ ان مہمانوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان تھا۔ حضرت ابراہیم نے ان سے ایک خوف اور اندیشہ بھی محسوس کیا، جس کو انہوں نے بانپ لیا اور اپنے آپ کو ڈسکلوز بھی کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا، جب یہاں بھی اگلی آیات میں ہم پڑھ لیں گے، جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ کہاں کا قصد ہے، کہاں کا ارادہ ہے، تو اس پر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایک بڑی مجرم قوم ہے اللہ کی، کہ جس پر عذاب لے کر نازل اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے۔ لیکن ان کی اہلیہ جو تھی حضرت سارہ ابھی تک پس پردہ تھی، اور وہ کہیں اوٹ میں تھی تو وہاں سے نکل کر اچانک سامنے آ گئی۔ ظاہر ہے کہ ستر و حجاب کے جو تفصیلی احکامات ہیں وہ تو ہمارے دین نے ہمیں بعد میں دیے ہیں نا، وہ آیات جو ہے سورہ نور کی، سورہ احزاب کی، وہ تو کہیں مدنی دور میں حضور پر نازل ہوئی ہیں، جہاں حجاب کا ذکر بھی موجود ہے، اپنی اوڑھنیوں کا بکل مارنے کا ذکر بھی موجود ہے، لیکن ایک بنیادی شرم و حیا جو ہر عورت اور خاتون میں ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھے۔ مستورات کیوں کہا جاتا ہے خواتین کو؟ مستورات گویا کہ مستور، ڈھکی ہوئی، چھپی ہوئی، کسی غلاف کے اندر یا کسی کپڑے کے اندر کسی شے کو اگر آپ ملفوف کر دیں گے تو وہ مستور کہلائے گی۔ تو حضرت سارہ جو گھر میں موجود ہوں گی، اب وہ گھر کوئی عالیشان گھر تو نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ انہوں نے ایک گفتگو سن لی، اور انہیں بھی یہ معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ نے فرشتے بھیجے ہیں، اور انہوں نے آ کر خوشخبری دی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ خوشخبری حضرت ابراہیم کو تو دی، لیکن بنیادی طور پر جو ملوث ہوگی وہ تو ان کی اہلیہ ہیں۔ اس لیے کہ جب یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دے رہا ہے جو بہت ہی علم اور حکمت والا ہوگا، یہ بات جب انہوں نے سن لی تو وہ اپنا آپا پیٹتی ہوئی باہر آ گئیں۔ اب آپا پیٹنے سے مراد وہ نہ سمجھیے کہ اپنے جو ہے کپڑے پھاڑ کے اور اپنے آپ کو دہتر مارتے ہوئے سامنے آ گئی، لیکن یہاں بہرحال ذکر موجود ہے فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ، اور پھر سامنے آ گئی ان کی اہلیہ حضرت سارہ سلام علیہا، فی صرۃ، بہت ہی حیران اور ششدر رہتے ہوئے، اس لیے کہ یہ بات جو ان کے کانوں تک پہنچی کہ اس بڑھاپے میں بچہ جنوں گی، ظاہر ہے کہ انہیں بھی تو معلوم تھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر بیٹے کی خوشخبری دی گئی ہے تو وہ بیٹا مجھ ہی سے تولد ہوگا،
لہذا وہ جو اظہار واقعہ تھا اس کے لیے حضرت سارہ جو ہے وہ سامنے آ گئی. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فَصَرَّتْ فی صرۃ فسکت وجہہا وقالت عجوز عقیم. اور وہ کچھ بڑبڑاتی ہوئی اور کچھ جسے آپ کہیے کہ بہت ہی حیرانی اور ششدر کے عالم میں وہ سامنے آئی. فسکت وجہہا، اور پھر اپنے چہرے پر انہوں نے ہاتھ مارا. وقالت عجوز عقیم. اب یہ کسی کی بھی ایک جسے آپ کہیے کہ پریشانی کا ایک عالم، اس میں اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں. اس بڑھاپے میں مجھے کہا جا رہا ہے کہ تم بچہ جنو گی. تو انہوں نے فوری طور پر یہ کہا وقالت عجوز عقیم، اور انہوں نے کہا کہ عجوز جو بالکل بڑھاپے کی بھی آخری سطح تک پہنچ چکا. حضرت سارہ کی عمر اس وقت تقریباً 90 برس تھی. آج بھی آپ تصور نہیں کر سکتے جتنی بھی ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہو کہ 90 برس کی کوئی عورت جو ہے وہ فرٹیلائز بھی ہو جائے گی اور بچہ بھی وہ جنے گی. تو آج سے تقریباً آپ یہ سمجھیے کہ 4000 برس پہلے جو ہے اس کا کوئی تصور نہیں تھا. قالت عجوز عقیم، گویا کہ اپنے بارے میں کہا کہ میں تو بالکل بڑھاپے کی بھی آخری حد کو پہنچی ہوں، میں بوڑھیا ہو چکی ہوں. عقیم، اور پھر یہ کہ میری پوری زندگی ایسی نہیں کہ مجھے اللہ نے اولاد نہیں دی، میں بانجھ ہوں. عقیم کہتے ہیں بانجھ کو. تو یہ دونوں حقائق جو گراؤنڈ ریئلٹیز تھی انہوں نے گویا کہ اس کا اظہار کر دیا اور اپنا آپا بھی پیٹ لیا اور کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ بات ہوگا. قالوا کذالک. اب دیکھیں یہاں معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا. تو انہوں نے کہا ان فرشتوں نے کذالک کہ یوں ہی ہوگا. قال ربک، اس لیے کہ یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ آپ کے رب کا فیصلہ ہے. اب اس عمر میں آپ بچہ جنیں گی، وضع حمل بھی ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ آسمان سے کوئی جو ہے پگوڑا اترے گا اور اس کے اندر حضرت اسحاق علیہ السلام نوزائیدہ بچے کی شکل میں آ جائیں گے. وہ پورا پروسیس ہوگا. قال کذالک قال ربک، اس لیے کہ یہ حکم ہے آپ کے رب کا، یہ فیصلہ ہے آپ کے رب کا. انہ هو الحکیم العلیم، یقیناً وہ ہر شے کا علم رکھنے والا اور کمال حکمت والا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم نے پابند کر دیا اپنے مادی جو بھی ہمارے قوانین ہیں اس کے اندر، تو پھر اللہ اللہ تو نہ رہا. اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر کسی شے کا وہ ارادہ کر لیتا ہے تو صرف کن کہے گا اور وہ شے جو ہے وجود میں آ جائے گی. تو خواہ وہ 90 سال کی عمر ہو چکی ہو، خواہ کہیں اندر وہ جو ہے مسکولر جو آپ کہیے وہ سپیان جو ہوتا ہے جو بچے کو ایکسپیل کرتا ہے اور باہر تک اس میں سے کوئی شے بھی موجود نہ ہو، لیکن آپ کے رب کا حکم ہے. حضرت مریم سلام علیہ انہوں نے بھی اس تعجب کا اظہار کیا تھا نا کہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں، میں مرد آشنا نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود وہاں بھی یہ الفاظ ہے یہ آپ کے رب کا حکم ہے، یہ آپ کے رب کا فیصلہ ہے، یوں ہو کر رہے گا. حضرت مریم سلام علیہ حاملہ ہوئی اور اس کے بعد وضع حمل ہوا، حضرت مسیح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے. تو یہی معاملہ یہاں بھی ہے. اور اسی طرح تیسرا معاملہ بھی قرآن حکیم میں جس کا ذکر ملتا ہے حضرت زکریا، ان کے تو یہ الفاظ بھی موجود ہیں انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ومن اکن بدعائک رب شقیا، کہ میں بالکل بوڑھی ہو چکی ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں بھی چٹک چکی ہیں، میرے بال جو ہے بالکل سفید ہو گئے، اور اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے گا. وہاں بھی یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا وہ امر کن تھا. اور ظاہر ہے کہ اس کا تو کوئی گویا کہ انسان اس کی تعویل کر ہی نہیں سکتا. آپ کی عقل، آپ کی منطق، آپ کی گراؤنڈ ریئلٹیز ایک طرف رہ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا حکم سب سے بالا ہوگا. تو فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. تو انہوں نے کہا کہ یوں ہی ہوگا اور یہ آپ کے رب کا فیصلہ ہے. إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، یقین اللہ تعالیٰ کمال حکمت والا اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. اب آئیے سورہ ہود کی طرف، وہ آیات جو میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی، مضمون وہی ہے
لیکن جسے آپ کہیے نا کہ کہیں اگر کہیں کوئی بات کچھ رہ گئی، یہاں حنیز کا لفظ آ گیا، وہاں سمین کا لفظ تھا۔ سمین کہتے ہیں موٹے تازے بچھڑے کو، اور اسی طرح حنیز کہتے ہیں وہ کہ جس کو روسٹ کر لیا گیا ہو، بھون لیا گیا ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، سورہ ہود آیت نمبر 67۔ اور ہمارے فرشتے آئے تھے، دیکھیے یہاں رسولنا کا لفظ آ گیا، وہاں تھا مہمان۔ گویا کہ یہاں یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں اسی طرح سمودی جو حقیقت تھی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، وہ ایک خوشخبری لے کر آئے۔ قَالُوا سَلَامًا، اور انہوں نے سلام کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ قَالَ سَلَامٌ، وہاں ذکر نہیں ہے، یہاں ذکر موجود ہے، تو جواباً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا۔ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، اور اس کے بعد انہوں نے دیر نہیں لگائی کہ وہ لے آئے ایک بھنا ہوا بچڑا۔ پھر میں عرض کروں گا کہ پورے بچڑے کو بھون کر لانا جو ہے وہ واقعتاً مقصود ہے یا نہیں، لیکن مفسرین نے لکھا ہے اس کا ایک حصہ، ایک شانہ ہو سکتا ہے، کوئی اور گوشت کا لوتھڑا ہو سکتا ہے جو ان کی مہمان نوازی کے لیے ہے۔ بعجل حنیذ، حنیذ کہتے ہیں روسٹڈ کو، جسے آگ پر خوب اچھی طرح بھون لیا گیا ہو اور سینک لیا گیا ہو۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان مہمانوں کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے اس کھانے کی طرف جو تشت میں لے کر آئے تھے، نکرہم، تو فوراً ان کے اندر یہ احساسات پیدا ہوئے کہ یہ تو کوئی معاملہ گڑبڑ لگ رہا ہے۔ تو گویا کہ وہی بات جو وہاں کہی تھی نا کہ انہیں اپنے اندر جو ہے خوف محسوس ہوا کہ شاید مجھے کوئی نقصان پہنچانے کے ارادے سے آئے ہیں۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور اپنے اندر ان کے خوف پیدا ہو گیا۔ قَالُوا لَا تَخَفْ، تو انہوں نے کہا کوئی خوف نہ کرو، اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، وہاں ذکر نہیں تھا، آگے انڈائریکٹلی ذکر آیا، لیکن یہاں ذکر موجود ہے کہ ہمیں بھیجا گیا ہے قوم لوط کی طرف۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، 3 فرشتے، حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل، بعض روایات میں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ، ان کی زوجہ جو ہے وہیں کھڑی تھی۔ یہاں تھا نا کہ گویا کہ اندر سے تشریف لائیں، تو اس میں گویا کہ لازم نہیں ہے کہ ایک شے، ہر شے جو ہے بالکل سیکوینس میں ایک دوسرے کے ساتھ جٹی ہوئی ہو، کچھ چیزیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا محذوف بھی ہوتی ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، تو وہ ہنس پڑی۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، تو پھر ہم نے انہیں خوشخبری دے دی اسحاق کی۔ یہاں دیکھیے باقاعدہ نام آ گیا۔ حضرت سارہ کے بطن سے جو اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ان میں یہ حضرت اسحاق ہیں جو بیٹے ہیں۔ وہاں اسحاق کا لفظ نہیں تھا بلکہ بغلام علیم ان کا لفظ تھا، کہ ہم نے انہیں خوشخبری دی ایک ایسے بیٹے کی کہ جو بہت ہی علم اور حکمت والا ہوگا۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور ساتھ ہی خوشخبری اور بھی دے دی کہ اسحاق کے آگے اب اولاد بھی ہوگی، جن میں حضرت یعقوب کا ذکر یہاں خاص طور پر منشن کیا گیا۔ حضرت یعقوب وہی ہیں جن کا لقب اسرائیل ہے۔ اسر کہتے ہیں عبد کو، بندے کو، ایل اللہ کو کہتے ہیں، عبداللہ، گویا کہ عربی زبان کا لفظ عبداللہ جو ہے عبرانی کے اسرائیل کے جو ہے بالکل مطابق ہے۔ تو حضرت یعقوب سے اب آگے گویا کہ اسرائیل سے اب جو آگے اولاد چلی ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل کی اولاد۔ اور اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ قالت یا ویلتیٰ، اب یہاں تفصیل آ رہی ہے، تو ان کی وہ جو زوجہ تھی حضرت سارہ، انہوں نے کہا یا ویلتیٰ، ہائے میری شامت۔ گویا کہ الفاظ ہوتے ہیں جو انسان کہتا ہے ایسے وقت میں جب کہ کوئی شے اس کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، میرا ستیہ ناس ہو، میری شامت ہو، اور ظاہر ہے 90 برس کی ان کی عمر، اور انہیں خوشخبری دی جا رہی ہے اولاد کی۔ یا ویلتیٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اب فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہی ہے کہ کیا میں جنوں گی بچہ اس عمر میں؟ وَأَنَا عَجُوزٌ، اور میں تو بانجھ ہوں۔ گویا کہ وہ جو ایک پروسیس ہوتا ہے بچے کی تکمیل کا جو رحم مادر میں آتا ہے، وہ پوری زندگی 90 برس بیت چکے، کوئی اولاد ہی اللہ نے نہیں دی۔ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور میرا یہ جو خاوند ہے ابراہیم علیہ السلام، یہ بھی بالکل بوڑھے ہو چکے۔ جیسے کہ حضرت زکریا کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا نا کہ انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی 100 برس کی عمر میں ہیں۔ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب، اور ساتھ یہ کہا کہ یہ تو بہت ہی کوئی عجیب بات ہے۔
میرا دل اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں، اس عمر میں 90 برس کی عمر میں میں بچہ جنوں، جبکہ میرا خاوند جو ہے وہ بھی عمر کی آخری حد کو پہنچ چکا۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، بہت خوبصورت الفاظ ہیں۔ تو ان پر فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے فیصلے کے معاملے میں تعجب کر رہی ہو؟ اللہ کون ہے؟ کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ تمہیں اولاد دے دے؟ 90 برس کی عمر میں تم بچہ جنو۔ اتعجبین من امر اللہ، اللہ کا جو فیصلہ، اللہ کا جو حکم ہے اس پر تم تعجب کر رہی ہو۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اور ساتھ ہی گویا کہ یہ تعجب کرنا ایک بشری تقاضا تھا نا۔ ان کے ذہن میں ایک آدھ بات آئی اور ان کی زبان پر بھی آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ہو؟ تو اس پر فرشتوں نے کہا تعجبین من امر اللہ، کہ اللہ کے فیصلے اور حکم کے مقابلے میں تم کو تعجب کر، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اور اس پر انہوں نے دعائیہ الفاظ کہے، اللہ کی رحمت ہو تم سب پر، حضرت ابراہیم، حضرت سارہ، ان دونوں کے بارے میں، اہل البیت، اے گھر والوں۔ یہاں اہل البیت سے مراد خاص طور پر وہ گھر والی ہے حضرت سارہ۔ انہو حمید مجید، یقین اللہ تعالیٰ جو ہے حمید ہے، ستودہ صفات ہے، بہت ہی عظمت والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی ہو گئی، جو ایک خوف اور اندیشہ محسوس ہوا تھا ان مہمانوں کے بارے میں کہ شاید مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، اس لیے کہ وہ کھانا کھانے کو تیار نہیں تھے، اس گھر کا نمک نہیں کھانا چاہ رہے تھے، جب وہ ان کی بے چینی اور جو اضطراب اور جو ان کے اندر تھا ایک خوف وہ ان سے جاتا رہا، تو اس کے بعد کیا ہے، وجاءت البشریٰ، اور یہ خوشخبری بھی انہیں مل گئی، یجادلنا فی قوم لوط۔ اس کے بعد اب جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ فرشتے اصل میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے اوپر جو ہے عذاب کے لیے بھیجے ہیں، تو اب ان سے ایک معاملہ جو ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکالمہ کیا۔ قرآن حکیم میں یہاں ذکر موجود نہیں ہے، لیکن یہ کہ روایات میں ذکر ہے اور صحیح روایات ہیں، اور اکثر و بیشتر مفسرین نے ان کو لیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ اس بستی کے رہنے والوں کے اندر کس قسم کا، جسے آپ کہیے کہ بہت ہی بدترین گناہ کے اندر وہ لوگ ملوث ہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ بھی تھا کہ حضرت لوط ان کے اندر موجود ہیں اور یہ فرشتے وہاں عذاب نازل کریں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوط اور ان کے گھر والے جو ایمان لا چکے ہیں ان کو کوئی نقصان پہنچے۔ تو پھر اس کے بعد ایک مکالمہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کے مابین۔ اس کی تفسیر قرآن میں نہیں ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض روایات میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس کے باوجود وہاں عذاب نازل کرو گے کہ وہاں کچھ لوگ ایمان والے موجود ہوں؟ تو فرشتوں نے کہا اگر 50 افراد بھی ایسے موجود ہوئے اس ہزاروں کی بستی میں تو ہم اس پر عذاب نازل نہیں کریں گے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب اگر 50 کی بجائے 40 ہوئے، اس لیے کہ انہیں بھی اندازہ تو تھا اس قوم کا، تو فرشتوں نے کہا کہ اگر 40 ہوئے تب بھی ہم گویا کہ اس بستی پر عذاب نازل نہیں کریں گے اللہ کے حکم سے۔ اس کے بعد یہ تعداد گھٹتے گھٹتے جو ہے کوئی 10 یا 5 تک آ گئی، اور اس سے یہ اندازہ لگایا گیا، اور بائبل میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والے ان کی سوائے اپنے گھر والوں کے اور کوئی نہیں تھا اس بستی میں کہ جو ان پر ایمان لایا۔ اور ان کے گھر والوں کی تعداد کتنی تھی؟ بعض روایات میں 12 ہے، بعض میں 13 ہے۔ تو گویا کہ وہ بات کہ اگر کتنے بھی ہوئے تو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پر بستی پر جو ہے وہ عذاب نازل نہیں کریں گے، وہ بات بھی ختم ہو گئی۔ تو قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اب یہاں سورہ زاریات جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے کہا، خطب یقب آتا ہے کسی کا قصد کرنا۔ اب میں آپ سے اگر خطاب کر رہا ہوں تو گویا کہ میں نے آپ کی طرف رخ کر رکھا ہے اور میں آپ کسی کی طرف متوجہ ہوں۔ تو انہوں نے ان سے سوال کیا کہ اب کیا آپ کا کدھر کا رخ ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ ما خطبکم ایھا المرسلون، اے وہ فرشتوں جو اللہ نے بھیجے ہیں اس کام کے لیے۔ ایک تو خوشخبری دے دی حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی، اور دوسرے یہ کہ انہیں جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا قوم لوط کے اوپر جو ہے وہ عذاب کے لیے، تو انہوں نے سوال کیا قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ ابھی تک ان کے علم میں نہیں تھا، لیکن انہوں نے پوچھا کہ اب کیا ارادہ ہے، اب کیا واپسی کا سفر ہے یا کوئی آگے کا قصد ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، اس پر ان فرشتوں نے کہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے ایک ایسی قوم کی طرف جو اللہ کی بڑی مجرم ہے، گناہ گار قوم ہے۔ یہاں گویا کہ اس قوم لوط کا جو ہے وہ ذکر بھی نہیں کیا گیا،
نفرت کا یہ عالم ہے کہ اس قوم کا ذکر بھی یہاں نہیں، قرآن میں بہت سی جگہوں پر ہے، لیکن ان فرشتوں نے گویا کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی معلوم تھا، اور فرشتوں نے بھی اس بات کو حقیقت بیان کر دی کہ اس وقت گویا کہ سوائے اس ایک قوم کے جو انتہائی بدکار قوم تھی، اور کوئی قوم مجرم تھی ہی نہیں، کہ ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ مراد کون سی ہے؟ قوم حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کے اندر موجود تھے، لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، تاکہ ہم ان پر برسائیں وہ کنکریاں کہ جو مٹی کی بنی ہوئی ہوں گی۔ یہاں بھی بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے، ممکن ہے بائبل میں موجود ہے کہ ان کے اوپر اولوں کی بارش ہوئی تھی، اس لیے کہ حجر کا لفظ جو ہے وہ صرف وہ مٹی والا جو پتھر ہوتا ہے، پتھر کے لیے نہیں ہے بلکہ اولوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک خدشہ پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید ان کے اوپر جو بارش ہوئی پتھروں کی وہ اولے تھے کہ جو آسمان سے برسے، لیکن یہاں اس بات کو واضح کر دیا گیا لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، تاکہ ہم ان پر برسائیں وہ کنکریاں، وہ پتھر کے جو مٹی کے بنے ہوئے ہوں گے، وہ برف کے بنے ہوئے کوئی گولے نہیں ہوں گے یا اولے نہیں ہوں گے جو ان پر برسائے جائیں گے۔ حالانکہ یہی اولے جو ہیں یہ بھی عذاب خداوندی کی ایک شکل ہوتی ہے۔ کتنے ہی سینکڑوں جو درختوں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، مویشی ہلاک ہو جاتے ہیں، اور انسانوں کے اوپر بھی اتنا بڑا بڑا اگر اولا پڑے گا، کس بلندی سے کس سپیڈ کے ساتھ آ رہا ہے، تو ان کی بھی ہلاکتیں ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے۔ تو لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ، اور وہ جو کنکریاں، وہ پتھر ہوں گے، وہ نشان زدہ ہوں گے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ہر پتھر کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا تھا اس شخص کا نام جس کے اوپر جا کر وہ پڑے گا اور اس کی موت واقع ہوگی۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا جو ہے وہ، جیسے آپ کہیے کہ اللہ کا جو ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کے لیے مجبور ہو، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کرنا تھا، ہلاک کر دیا۔ لیکن مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ، وہ پتھر جو ہے وہ نشان زدہ تھے، عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ، اور آپ کے رب کی طرف سے ان پر نشان لگائے گئے تھے ان لوگوں کے لیے کہ جو اسراف میں آخری حد تک پہنچ چکے تھے۔ گویا کہ زیادتی بھی وہ کہ جو انسانی فطرت سے بہت بعید ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کے اندر شہوت کا مادہ رکھا بھی ہے تو وہ ایک خاص مقصد کے لیے رکھا ہے کہ آپ کی نسل آگے بڑھ سکے، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے سکے۔ اور اگر یہ جذبات اگر کہیں پرورٹ ہو جائے اور غلط رستہ اختیار کر لیں تو ظاہر ہے کہ پھر خلاف فطرت شے جو ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ۔ یہی وجہ ہے کہ اس قوم کے اوپر جو عذاب آیا ہے تو کہیں متفقات کہا گیا کہ وہ بستیاں کہ جنہیں اللہ نے بڑی بلندی پر لے جا کے زمین پر پٹخ دیا، اور اس کے شواہد جو ہیں اب تو 1965 میں تفہیم القرآن کے اندر موجود ہے، کچھ ایسے تھے کہ جو گئے ہیں اور جا کر انہوں نے اس علاقے کا مشاہدہ کیا ہے، تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ جو ڈیڈ سی ہے جسے بحر مردار ہم کہتے ہیں، اس کی تہہ کے اندر باقاعدہ پوری بستی کا جو ہے ڈھانچہ موجود ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی بستی پر آیا تھا اس شکل میں کہ اسے فرشتوں نے، اللہ نے حکم دیا اور فرشتوں نے انہیں بہت بلندی پر لے جا کر جو زمین پر پٹخا ہے تو کئی سو فٹ نیچے جو ہے وہ زمین کے اندر دھس گئی۔ قریب ہی چونکہ وہ سمندر موجود تھا، بحر مردار، ڈیڈ سی، لہذا جب یہ بستیاں زمین کے اندر دھسی ہیں تو وہ جو جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن پیدا ہوا، وہ پانی جو ہے بحر مردار کا اس نے ان کو ڈھک لیا۔ بلکہ وہی ذکر موجود ہے کہ کچھ ایکسپیڈیشن جب وہاں گئی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ ڈیڈ سی کے قریب کوئی بہت بڑا قبرستان ہے کہ جو ان برآمد ہوا، جس میں بقول ان کے تقریباً 20,000 قبریں موجود تھیں۔ تو جس قبرستان کے اندر 20,000 قبریں موجود ہوں، اس کے قریب کی جو آبادی ہوگی جس کے مردے لا کر وہاں دفنائے جاتے ہوں گے، اس کے توسع کا آپ عالم دیکھیے، کتنے لوگ وہاں اس بستی کے اندر موجود ہوں گے، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد 10، 12، 13 سے زیادہ نہیں۔ یہی معاملہ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی تھا، بہت ہی کم تعداد میں لوگ تھے اس بستی کے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ تو آخر یہ قبرستان وہاں موجود تھا جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے، یا اس بات پر دلیل ہے کہ قریب میں کوئی بہت بڑا شہر موجود تھا، آج نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اب معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ڈیڈ سی کے اندر جو ہے کوئی 400 میٹر نیچے، ظاہر ہے اتنی بلندی سے جب کوئی شے نیچے زمین پر پٹکی جائے گی تو اس کا اپنا مومنٹم بھی تو ہوتا ہے نا، تو زمین میں دھنسی ہے اور تقریباً 400 میٹر نیچے چلی گئی، اور اس کی وجہ سے جو ڈپریشن پیدا ہوا تو وہاں آ کر جو ہے بحر مردار کے پانی نے آ کر اس جگہ کو فل کر دیا، اور پانی جو ہے اپنی سطح برقرار رکھتا ہے وہ بالکل برقرار ہموار ہو گئی۔
تو اس کے شواہد جو ہے وہ تو قرآن میں موجود، متفقات جو کہا گیا جنہیں الٹ دیا گیا، پٹخ دیا گیا. تو لنرسل علیہم حجارۃ من طین، گویا کہ عذاب کی مختلف شکلیں ہیں جو اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے اسی بیقت جو ان پر نازل فرمائی ہیں. مسومۃ عند ربک للمسرفین، اور وہ جو پتھر تھے وہ نشان زدہ تھے تیرے رب کی طرف سے ان لوگوں کے لیے کہ جو حد سے گزرے ہوئے تھے. فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، اور پھر وہاں جو بھی مومنین میں سے معدود چند لوگ تھے ان کو ہم نے اس بستی میں سے نکال لیا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ اہل ایمان جو ہیں، اگرچہ قرآن حکیم میں یہ موجود ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، یہ کوئی فتنہ اور آزمائش جب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے کہ جو ظالم لوگ ہیں، جو گناہ گار ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں، جو اللہ کے باغی اور سرکش ہیں، انہی پر عذاب آئے گا، بلکہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے. اس بستی میں اگر ملک کے سارے لوگ بھی موجود ہیں تو اس عذاب کی لپیٹ میں وہ بھی آ جاتے ہیں. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. لیکن یہ کہ عذاب استیصال کا جب بھی معاملہ ہوا، کسی نبی یا رسول کا معاملہ ہوا، حضرت ہود کا معاملہ، حضرت صالح کا معاملہ، حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ، تو اہل ایمان کو اللہ نے بچا لیا. یہاں بھی قوم لوط کے ساتھ بھی یہی ہوا. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو جو بھی وہاں اس بستی میں موجود تھے اہل ایمان، ان کو ہم نے وہاں سے نکال لیا. رات کے اوقات میں حضرت لوط علیہ السلام کو وحی کے ذریعے یہ حکم ہو گیا اللہ کی طرف سے کہ اپنے گھر والوں کو جو آپ پر ایمان لا چکے، اور خاص طور پر قرآن یہاں بار بار ذکر کرتا ہے ان کی ایک زوجہ کا، ممکن ہے اور زوجہ بھی ہوں اور یقیناً ہوں گی، کہ جن کا جو ہے نام اگرچہ بائبل کے اندر تو کوئی موجود ہے لیکن قرآن حکیم نے اس کا نام نہیں لیا، لیکن خاص طور پر اس کا ذکر کیا کہ یہ اپنی قوم ہی میں سے تھی. اگرچہ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجیت میں تھی لیکن ہمدردیاں اپنی قوم کے ساتھ تھیں، لہٰذا اس زوجہ کا حشر جو ہے وہ بھی اس قوم کے لوگوں کے ساتھ ہوا، اور وہ جو عذاب آیا ہے اس کے اندر وہ زوجہ جو ہے وہ بھی اسی عذاب کے اندر ہلاک کی گئی. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس بستی میں نہیں موجود تھا مسلمانوں میں سے سوائے ایک گھرانے کے کوئی گھر بھی. گویا کہ صرف ایک گھرانہ تھا حضرت لوط علیہ السلام کا، ان کے اپنے گھر والے، یا یہ کہ ممکن ہے کہ جو ان پر ایمان چند لوگ اور بھی لا چکے ہوں تو وہ بھی وہیں ان کے اس گھرانے میں شامل ہوں. اس کے علاوہ اس پوری بستی میں کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں تھا کہ جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لایا. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین وترکنا فیہا آیۃ للذین یخافون العذاب العلیم، اور حضرت لوط علیہ السلام کے ذکر میں آخری آیت یہ، اور پھر ہم نے چھوڑ دی ان کے لیے نشانی، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور اس عذاب علیم کا خوف رکھتے ہیں جس سے ان کا سابقہ پیش آئے گا. اب یہ نشانی یہی ہے کہ آج کے دور میں آ کر جس طرح آپ کو معلوم ہے فرعون جو ہے اس کی ممی کتنا عرصہ محفوظ رہی، لیکن اب آ کر برآمد ہوئی آج سے کوئی 50 60 70 80 برس پہلے. اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بحر مردار گویا کہ وہ ایک نشانی ہے کہ جو آج ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اس کی تہہ کے اندر ایک بستی کے آثار موجود ہیں، اور اس بستی کے اس کے گویا کہ ڈیڈ سی کے قریب جو ہے قبرستان، جس کے جو وہاں جو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ جسے آپ کہیے کہ نشانات ملے ہیں، وہ بھی اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ یہاں کوئی ایک بستی موجود تھی جو اب موجود نہیں ہے، جو اب سمندر کی کہیں تہہ کے اندر وہاں جو ہے وہ غرق کر دی گئی. یہاں یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام پر زندگی کے جو بہرحال یہ جو مراحل ہیں اس کی جو آیات تھی یہاں مکمل ہوئی. اس کے بعد اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور اس کے بعد اور انبیاء کا ذکر جو ہے اگلی آیات میں بہت ہی اختصار کے ساتھ آئے گا. اس کا انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ مطالعہ کریں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس سے نصیحت آموزی کی اور اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.